بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علی آرائی۔ پیارے دوستو، آج آپ کو بتایا جائے گا کہ ہمارے انورٹر پر ایرر کوڈ 9 کیوں آتا ہے۔ ایسی کون سی مسٹیک ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے انورٹر پر ایرر کوڈ 9 آتا ہے، کیونکہ ایرر کوڈ 9 خود بخود تو نہیں آتا، انورٹر پر شارٹ کی وجہ سے آتا ہے۔ اور انورٹر پر شارٹ کیوں ہوتا ہے، ہم سے ایسی کون سی مسٹیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے انورٹر پر ایرر کوڈ 9 آتا ہے۔ آج آپ کو ایرر کوڈ 9 کے سولوشن کے بارے میں بتایا جائے گا، جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس انورٹر پر ایرر کوڈ 9 آیا تو کیوں آیا، ایسی کون سی غلطی کی تھی ہم نے جس کی وجہ سے ایرر کوڈ 9 ہمارے پاس آیا، اور اس کوڈ کو ہم کس طریقے سے انورٹر پر ٹریس آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہم کس طریقے سے سولو کرتے ہیں، اور انورٹر پر کون سی ایسی چیز شارٹ ہوتی ہے، کون سی ایسی آئی سی یا کون سا ایسا پارٹ ہے جو شارٹ ہوتا ہے، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ اور اس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے، پرفیکٹ ریڈنگ، جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، آج آپ کو اس کی پرفیکٹ ریڈنگ بتائی جائے گی، کیونکہ اسے خود سولو کیا ہے میں نے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو فرینڈز، ایرر کوڈ 9 کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ایرر کوڈ 9 کیوں آیا۔ فرینڈز، شام کو 4 بجے کا ٹائم تھا، تو یہاں پر واٹر پمپ جو کہ چلایا گیا، اور واٹر پمپ جب ہم چلاتے ہیں تو واٹر پمپ کا جو ٹارک لوڈ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ 500 واٹ سے اوپر تک جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ شام کو 4 سے 5 بجے جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈاؤن کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے ٹائم پر ہمارے پاس سولر سے کیپیسٹی نہیں آ رہی ہوتی، اور بیٹری بھی ہمارا اتنا ہیوی لوڈ برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے یہاں پر واٹر پمپ چلایا گیا، تو ڈائریکٹ جو کہ انورٹر ہیٹ ہوا اور انورٹر شارٹ ہوا، اور شارٹ ہونے کے فوراً بعد انورٹر آف ہو گیا۔ لیکن پھر جب انورٹر کو دوبارہ جب آن کیا گیا تو انورٹر نے ایرر نمبر 9 کی بیپ دی، اور ایرر کوڈ 9 اسکرین پر ہمیں دے دیا۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سارا لوڈ بند کر دینا ہے، بند کرنے کے بعد انورٹر کو آف کر دینا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ پہلے اسے آف رکھیں، پھر آپ اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کریں، جیسا کہ یہاں پر میں نے کیا۔ لیکن ریسٹارٹ کرنے کے بعد بھی اگر ایرر کوڈ 9 نہیں جاتا، کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے انورٹر ہیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی کوئی ایرر آ جاتے ہیں، لیکن انورٹر کو اگر ہم تھوڑی سی دیر آف رکھیں تو جب وہ کول ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم دوبارہ اسے آن کرتے ہیں، یعنی کہ ریسٹارٹ کرتے ہیں انورٹر کو، تو جو ایرر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایرر نمبر 9 نہیں ختم ہوا، تو پھر ہم نے کرنا یہ کہ انورٹر کو آف کر دینا ہے، اور انورٹر کے جو کنیکٹر ہیں اور جو کنیکشن ہیں وہ سارے بیٹری کے یا سولر کے یا ان اور آؤٹ کے جو بھی کنیکشن ہیں ہم نے سارے 1 بائی 1 کر کے نکال لینے ہیں، اور نکالنے کے بعد ہم نے انورٹر کو اتار لینا ہے۔ انورٹر اتارنے کے بعد پھر ہم نے کرنا یہ ہے کہ انورٹر کا جو فرنٹ کور ہے اسے ہم نے اوپن کر لینا ہے، یعنی کہ اس کے جو اسکرو ہیں وہ اسکرو ڈرائیور سے کھول لینے ہیں، اور کھولنے کے بعد ہم نے اس کو جو فرنٹ کور ہے اسے نکال لینا ہے۔ نکالنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے انورٹر پر جو اس کی ڈسٹ ہے اس ڈسٹ کو ریموو کرنا ہے۔ اور آپ کو ڈسٹ ریموو کرنے کا طریقہ اگر میں بتاؤں، کسی بھی الیکٹرانکس بورڈ کو جب بھی کسی بھی الیکٹرانکس بورڈ کی سروس کریں گے تو سروس کرنے کے لیے ہم نے اس بورڈ کو پہلے آف کرنا ہے، اور آف کرنے کے کچھ دیر کے بعد ہم نے اس سے ڈسٹ ریموو کرنی ہے۔ اور ڈسٹ ریموو کرنے کا طریقہ، اگر آپ کے پاس بلور ہے تو آپ بلور سے ریموو کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس کلینر ہے تو آپ اس کلینر سے ریموو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کلینر سے ڈسٹ کو ریموو کیا، اور ڈسٹ کو اچھے طریقے سے ریموو کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے اسے چیک کرنا ہے، پھر بھی اس پر ایرر نمبر 9 آ رہا ہے، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے NGBDs جو ہوتے ہیں NGBDs کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ NGBDs کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل میٹر، جیسے کہ میں ڈیجیٹل میٹر کی مدد سے چیک کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس دوسرا میٹر ہے تو آپ نے اس میٹر سے بھی چیک کر لینا ہے۔ آپ نے میٹر کو اہم پر رکھنا ہے، اور اہم پر رکھنے کے بعد جب اس کی ریڈنگ ہم چیک کریں گے، جو NGBDs ہوتے ہیں NGBDs کی جو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں ہم نے فرسٹ پر اور سیکنڈ پر لگانا ہے۔ فرسٹ پر اور سیکنڈ پر ہم لگا کر اس کی ریڈنگ چیک کریں گے تو ہمارے پاس ریڈنگ جو ہے اس کی کم آئے گی، اور فرسٹ پر اور لاسٹ پر پھر ہم اس کو لگائیں گے، اور فرسٹ پر اور لاسٹ پر ہم نے لگانے کے بعد جب ہم اس کو چیک کریں گے تو اس کی جو ریڈنگ ہے وہ کم سے کم 300 کے قریب آنی چاہیے۔ لیکن اگر اس سے کم آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے، یا پھر 0 آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو NGBDs ہیں وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ انورٹر پر جو ایرر نمبر آیا رہتا ہے وہ NGBDs کی وجہ سے ہی آتا ہے، ہمارے NGBDs جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہیوی لوڈ چلانے کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔
تو اس وجہ سے ہمارے انورٹر پر ایرر نمبر 9 آتا ہے۔ تو NGBDs کی ریڈنگ آپ نے چیک کرنی ہے، اور ریڈنگ چیک کرنے کا طریقہ بھی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا میں بھی چیک کر رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے ریڈنگ کو چیک کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے جو NGBDs جو ریڈنگ میں پرابلم کر رہے ہیں آپ نے انہیں نکالنا ہے، اور نکالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ان کو چینج کر دینا ہے۔ جب آپ اس کو چینج کریں گے پھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو فکس کرنا ہے، اور فکس کرنے کے بعد جیسا کہ یہاں پر میں اس ایرر نمبر 9 کو سولو کر چکا ہوں۔ اس کے 4 NGBDs کا مسئلہ تھا، اور اس کے 4 NGBDs میں نے چینج کیے، جو کہ الیکٹرک والے NGBDs تھے، یعنی کہ بجلی والے NGBDs تھے۔ DC سائڈ اس کا اوکے تھا، اور AC سائڈ اس کا ڈیمیج ہوا تھا۔ اسے اوکے کرنے کے بعد میں نے اپنے انورٹر کو دوبارہ پیک کیا، اور پیک کرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے آپ نے وال پر اس کو ہینگ کرنا ہے، اور ہینگ کرنے کے بعد اس کے جو کنیکشن ہے 1 بائی 1 کر کے آپ نے کنیکشن سارے لگا دینے ہیں۔ سارے کنیکشن لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو پیک کر دینا ہے، اس کی جو LCD ہے اسے بھی پیک کر دینا ہے۔ LCD کو بھی پیک کرنے کے بعد پھر آپ نے جب اس کو آن کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے بیٹری کا بریکر آن کرنا ہے، اور آن کر کے اسے چیک کرنا ہے کہ آیا ہمارا پرابلم سولو ہوا کہ نہیں۔ جب بیٹری کا بریکر آن کریں گے تو ہمارا انورٹر آن ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پرابلم سولو ہو چکا ہے، اور بیٹری کا بریکر میں نے آن کیا، اس کے بعد پھر میں نے انورٹر کو آن کیا، پھر میں نے سولر کا بریکر آن کیا، اور اس طریقے سے واپڈا ان اور واپڈا آؤٹ کا بریکر آن کیا، اور الحمدللہ یہاں پر ایرر نمبر 9 جو کہ سولو ہو چکا ہے، اور ہمارا جو گھر کا لوڈ ہے وہ ورک کر رہا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے آپ بھی اپنے انورٹر کے ایرر نمبر 9 کو خود اپنے گھر پر سولو کر سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے جس طریقے سے میں نے چیک کیا آپ بھی اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں، اور اپنے اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ تو پھر امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ایرر نمبر 9 کو سولو کرنے کا طریقہ جو کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔